بندے کریم نے قرآن میں کہا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبی ہیں ان میں سے کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے. لیکن جب ذات رسول خدا کی بات آئی تو کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے بہتر اور کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا نا. تو سیرت کامل اگر اللہ کی نظر میں وہ نبی کامل ہے، نبی کامل، رسول کامل ہے، حجت کامل ہے، تو اس کے بعد انسان کامل کی بحث بہت پیچھے ہے. اگر ہم 2020 میں بات کریں، ان ایام میں جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، میں بار بار ایک بات جو ہے ہر پلیٹ فارم سے کہتی ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ نا اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی ہے نا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو محاذ ہے وہ ہمارے درمیان تو ہے ہی، یعنی جو مختلف مکاتب کے درمیان ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت جو کرنٹلی ہم جہاں کھڑے ہیں وہ اسلام کے خلاف جو لوگ جس ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ نبی کی ہے، نبی کی ذات ہے نا، بالکل رسول اللہ کی ذات ہے. جو نے اس وقت اپنے میگزین میں کیا اور جس طرح سے جن باتوں کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو دشمن کے ساتھ نبی کا رویہ کیسا تھا؟ واہ سبحان اللہ، کہ آپ نے اپنی حجت کو یا آپ کہیں کہ اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنے جہاد کو لوگوں تک کس طرح پہنچایا ہے. کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ بہت کم نا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مدینے کی ذات بنا کر نا مختصر رکھا ہے. مکہ جہاں پر آپ کا سب سے زیادہ سامنا اپنے پرائے مسافر، عیسائی، یہودی، نصارہ، نجران، بدو سب سے ہوا، جاہل نا سب سے تھا. رشتہ دار بھی آپ کو پتھر مارتے تھے، تاجر بھی پتھر مارتے تھے، مالک بھی پتھر مارتے تھے، جو امیر تھے، جو سردار تھے وہ بھی آپ کے دشمن تھے، اور جن کے پاس عزت و شرف تھا وہ بھی آپ کے دشمن تھے. اب ان حالات میں رسول اللہ نے کس طرح سے لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچایا؟ پہلی چیز جو سیکھنے کی ضرورت ہے نبی خدا سے، دشمنوں کے ساتھ ڈیل کرنا. مثال کیا ہے؟ مکے کے بچے یا دیوانے انہیں ابو جہل و ابو لہب پتھر دیتے اور کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتے. آپ جواب میں کیا کہتے؟ آپ اٹھا کہتے ان پتھروں سے تم گھر بنا سکتے ہو. آپ کو اچھا استعمال رکھتے. آپ کو طائف بھیجا گیا، آپ طائف جب گئے تو لوگوں نے آپ کو اس حد تک ہر لحاظ سے، صرف جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ آپ کی عزت نفس کو بھی بڑا مجروح کیا اور آپ کو تانا تشنی دیے، آپ کو بہت آپ کی سرزنش کی. اللہ نے، وہ خدا جو کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے کہا کہ اے محمد اگر آپ کہیں تو میں ان پر پہاڑ گرا دوں. کتنی تکلیف تھی نا، کہ خدا اپنے محبوب کے لیے تکلیف گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن رحمت للعالمین نے دشمن کے لیے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا پروردگار یہ نادان ہے تو انہیں ہدایت دے دے. وہ خاتون جو کوڑا پھینکتی تھی سب جانتے ہیں، لیکن کوڑا نہیں آیا تو دشمن کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جا کر اس کی خدمت عیادت کی ہے نا، آپ نے اس کی عیادت خدمت کی، اس کے گھر میں جو کمی بیشی تھی اس کو آپ نے دور کیا. پھر اس کے بعد آپ کے دشمن آپ کے مد مقابل آ گئے، جنگ بدر ہوئی، اللہ نے آپ کی نصرت کی اور آپ نے بہت سوں کو اپنا قیدی بنا دیا. اب دشمن آپ کے پاس ہیں، آپ غالب ہو گئے. بالکل جب آپ غالب ہو گئے ہیں، ان کے اوپر آپ کا اختیار ہوا تو آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا پڑھاؤ گے تو چھوڑ دیا جائے گا. ابو جہل جیسے آئے، جو میں کہتی ہوں آج اس وقت جو فرانس ہے نا اس کو ہم کنسیڈر کریں ابو جہل. بالکل اور ہم رسول اللہ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ابو جہل آتا ہے، بہت ساری باتیں ہو چکی اور آپ سے کہتا ہے ایک ایسا کام کہوں گا اعوذ باللہ جو آپ کے سحر و جادو سے آگے کا ہے، اگر کر کے دکھائیں گے ایمان لے آؤں گا. رسول خدا نے فرمایا میں کر بھی دوں گا تو ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن حجت تھے تمام کی حجت. اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ. ہم چاند 2 ٹکڑے کا معجزہ اکثر بیان کرتے ہیں. کس کے لیے کیا تھا نبی نے؟ اپنے دشمن کے لیے. بالکل اس کے لیے جو پرملا دشمنی کا اظہار کرتا تھا. آپ نے فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر بھی نہیں مانے اور آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے بتا دیا تھا، لیکن دشمن پر بھی حجت تمام کی. ہم جانتے ہیں کہ اسی مکے میں جب واپس آئے، میں مدینہ اور غزوات اور وہ ساری باتیں نہیں کری، اسی مکے میں جہاں آپ کو اتنی تکلیف دی گئی واپس فاتح بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ ہے نا. تو آپ نے 4 اعلانات کیے. پہلا اعلان جو میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر جائے گا اسے امان، جو مسجد الحرام میں جائے گا اس کی جان کو امان.
فرمایا جو اپنے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے رہے گا اس کے لیے امان. فرمایا اور جو کھلے آسمان کے نیچے بغیر ہتھیار کے ہوگا اس کے لیے امان. لوگوں نے اعلان کیا جو آپ کے ساتھ مہاجرین تھے, انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, فتح مکہ والے دن. آپ نے فرمایا یہ نہ کو انتقام کا دن ہے, او الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. الیوم یوم محمد, آج محمد کا دن ہے. جب محمد غلبہ پا جائیں گے تو اس دن کس کے لیے امان ہے؟ جو دشمن ہے. تو یہ میں اور آپ آج سیکھیں کہ جب ہمارے نظریات کے اوپر بات آ رہی ہے تو ہمیں کیسا ریئیکٹ, ہمیں کیسے گلے کاٹے؟ نہیں کاٹے نبی نے, منکے گھمائے, آپ نے بڑے بڑے سلوگنز دیے نہیں, آپ نے اپنے نظریے کو اپنے عمل کے ذریعے سے رکھا ہے. آج ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو غلط منفی انداز سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اس کے جواب میں ایک اسٹرانگ نظریے اور بیہیویئر کو رکھنا ہے, ایگریشن یا شدت پسندی کو نہیں رکھنا. جس طرح نبی خدا نے ان کے پست نظریے کا جواب اپنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دیا تھا. وہ ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو, سردار کو, جو ہمیشہ آپ سے کہتا تھا میں آپ کو قتل کروں گا, رسول اللہ سے کہتا تھا, رسول اللہ اس پر غالب آئے. آپ نے فرمایا اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو اس نے کہا آپ کی مرضی. آپ نے فرمایا 3 راستے دیتا ہوں, ایک یہ کہ دیت لے لوں, تمہاری جان کا بدل لے لوں, مال لے لوں, تمہاری جان چھوڑ دوں, مال لے لوں. اس نے کہا بہت پیسے ملیں گے. آپ نے فرمایا دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں. کہا کسی چھوٹے انسان کو نہیں مارا, بڑے انسان کا قتل ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا تیسرا راستہ ہے تمہیں معاف کر دوں. تو اس نے کہا اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ میرے محسن ہو جائیں گے. اب دیکھیے یہ تینوں راستے ہمارے پاس ہیں, ہم نے کس چیز کو چنا؟ ہمیں تیسرے راستے کو چننا ہے جس کے ذریعے اسلام پھیلا اور زبان محمد سے پھیلا. یہ چیز ہے جو ہمیں 2020 میں بہت سیکھنے اور اس کو دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے.